آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد، ایک مسلمان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیاوی اسباب وسائل کا سہارا لے کر اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، تو بعض اوقات انسان تھک ہار کر پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ جو ہی انسان کو پریشانی آتی ہے تو انسان فوراً اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لے، اور یہ بھی نہیں کہ پریشانی میں تو جوڑے اور جب پریشانی ختم ہو جائے تو پھر رابطہ توڑ دے، یا پہلے رابطہ نہیں جوڑتا، جب پریشانی آتی ہے تو پھر رابطہ جوڑتا ہے۔ تو ایسا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ہر حال میں انسان اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھے۔ یہ میں نے جو دعا آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پہلے جو دو انسان تھے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان دونوں کی یہ دعا ہے، اور یہ دعا اللہ نے ان کو خود سکھلائی تھی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، یہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اپنے رب سے حاصل کیے تھے۔ وہ دونوں انسان، ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ اب ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کس سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو بتلایا کہ تم نے اس طرح مانگنا ہے۔ وہ کلمات اللہ پاک نے ان کو سکھلائے۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، نہ معاف کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ اس دعا کے اندر یہ سمجھا دیا گیا کہ کس سے مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں، اللہ کی صفت الوہیت اور اللہ کی صفت ربوبیت، سب سے پہلے انسان اس کا اعتراف کرے۔ ربنا میں اللہ کی صفت ربوبیت کا اعتراف کر لیتا ہے، اور اللہم میں انسان اللہ کی الوہیت کا اعتراف کرتا ہے۔ قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں سوائے ایک دعا کے، باقی سب دعاؤں کا پہلا لفظ رب ربنا ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادعیہ سکھلائی ہوئی ہیں، ان میں اکثر دعاؤں کا پہلا لفظ اللہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا اعتراف کرو کہ پوری کائنات کا رب اللہ ہے اور معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اس کا اعتراف کر کے پھر اس کے بعد ظلمنا، اپنی غلطی کا اعتراف۔ پہلے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت کا اعتراف، پھر اس کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر توجہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ تو ظلمنا انفسنا میں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا،
اور آگے کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت یہ ضروری ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت کو لوں اور اللہ کی مغفرت اس کو لوں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جو رحمت کے حاصل کرنے کے طریقے رکھے ہیں یا جو اللہ نے جگہیں رکھی ہیں تو ان طریقوں کو اپنائے، ان جگہوں میں آئے۔ مثلا ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ یہاں تیری رحمت ہے اور اس رحمت کے دروازے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھول دے۔ جو بندہ مسجد میں آ جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو مسجد میں نہیں آئے گا تو رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں جو اللہ کے گھر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی سے ناراض ہے یا کوئی اس سے ناراض ہے تو وہ جب تک اس کے پاس نہیں جائے گا، اس کے گھر نہیں جائے گا تو کس طرح ناراضگی ختم ہوگی؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے اللہ کے گھر آنا ضروری ہے۔ اللہ کے گھر آئیں گے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر ایک دعا یہ بھی ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ بھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ وہ مختصر ہے، یہ لمبی ہے۔ تو اگر اللہ کی رحمت نہیں ملے گی تو انسان خسارے سے نہیں بچ سکے گا۔ اور اسی طرح مغفرت کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے۔ جو انسان 5 مرتبہ وضو کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، دھلوانے کے لیے اس نے 5 مرتبہ وضو کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ ختم، جو کلی کرتا ہے منہ کے گناہ ختم، جو چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ ختم، جو بازو دھوتا ہے بازو کے گناہ ختم، جو مسح کرتا ہے سر کے گناہ ختم، جو پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ ختم۔ کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا آسان طریقہ رکھا ہے۔ تو ہم اگر 5 وقت وضو نہیں کریں گے، 5 وقت مسجد نہیں آئیں گے تو ہمیں کیسے رحمت ملے گی؟ کس طرح ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ انسان باہر پھرتا اور کہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس طرح تو نہیں معافی ملتی۔ معافی لینے کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ آپ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، آپ کو اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ تو اس دعا کے اندر یہ خاص طور پر اللہ کی ربوبیت کا اعتراف، اللہ کی الوہیت کا اعتراف اور اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنے غلطی کا اعتراف کر کے پھر اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، مغفرت کا سوال کرنا ہے، تاکہ ہم خسارے سے محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔